خطاب کر رہے ہیں۔ کل خلاف تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہم نے پہلے بھی غلطی کی امریکہ کی جنگ میں آج سے 30 سال پہلے شرکت کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت بڑی ہم نے غلطی کی جب اس پر ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کیے، اور اس کا جو ہمیں فال آؤٹ آنا تھا وہ آیا۔ تو اس میں آپ کے لیے جو چودھری نثار نے ابھی بڑی تفصیل میں بات کی، کوئی آسان حل نہیں ہے۔ یہ ہم کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہفتوں کی گیم ہے، یہ مشکل پروسیس ہے جو بگڑتا گیا ہے، اور جس طرح اس نے کہا کہ ایک گروپ سے شروع ہے اور 40 سے زیادہ گروپ ہیں اس وقت ملیٹنٹس کے۔ میں پچھلی ایک ہفتہ پہلے بھی یہی تقریر کی، اور میں نے امید یہ رکھی کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے کہ جب امریکہ نے ہمارے پیس پروسیس کو ڈرون کیا، میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور ہم ایک آواز سے ساری قوم کھڑی ہوگی اور امریکہ کو یہ کہے گی کہ یہ آپ اب کون ہوتے ہیں کہ قوم جو مر رہی ہے اس جنگ کے نیچے، یعنی 90 ارب روپیہ مہینے کا خرچ ہو رہا ہے اس جنگ پہ۔ یہ فگرز میں جو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں یہ اخباروں میں ساری نکلی ہوئی ہیں۔ ایک مہینے کا 90 ارب روپیہ کا خرچہ ہے ہمارے 1.5 لاکھ فوجی جو اس وقت قبائلی علاقے میں۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی پریپریشنز ہے بلوچستان میں ہیں، کراچی میں لہردہ ہیں، ہمیں کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ سب پہ خرچہ آ رہا ہے۔ یعنی ہمارے بجٹ سے جو ہم پیسہ خرچ کر سکتے ہیں بچوں کی تعلیم پہ، اس ملک میں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ہم اپنے ہسپتالوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، برا حال ہے ہسپتالوں کا، وہ ہم خرچ کر رہے ہیں 9 سال سے ایک ایسی چیز میں جس میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا اور اسی اسمبلی میں اس کے خلاف بات کی، اس لیے کہ اگر آپ قبائلی علاقے کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انگریز بڑی تفصیل میں لکھ کے گیا کہ ان کے کیا کیا مسئلے آئے ہیں اس علاقے میں، وہی ہمارے سے ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لوگ تھے، پاکستان کے مرنے والے لوگ تھے وہ، اور جب ہم نے فوج بھیجی آج اس سچویشن میں پہنچ گئے۔ تو اب جب امریکہ نے ہمارا پیس پروسیس ڈرون کیا تو میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ ہم سب، میں میڈیا کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں، میں اپوزیشن کو، سب کو، پارٹیز کو، ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں گے اور ہم ایک ایسا سخت رد عمل پیش کریں گے، ایسا سخت ری ایکشن دیں گے امریکہ کو کہ ان کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو قوم ہے یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور آگے سے ان کی جرت بھی نہ ہو ایسی چیز کرنے کی کہ اتنی مشکلوں سے پیس پروسیس بڑھنے لگا تھا، انہوں نے اس کو ڈرون کر دیا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسپیکر صاحب کہ جس طرح میں نے دیکھا ہے جو چیزیں ہیں، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جس طرح کی اپنے پولیٹیشنز نے کئی دفعہ باتیں کی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ افسوس اس لیے ہوا کہ بجائے قوم ایک پیج پہ کھڑے ہو کے امریکہ کو سنگل آؤٹ کرتی اور ان کو کہتی، اور میں اپنے پرائم منسٹر کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی ایک بڑا سٹینڈ لیتا ہے اس کے اوپر، ہم نے دیکھا کہ بٹی ہوئی قوم نظر آئی ہے۔ اور ہماری طرح کے لوگ جو پیس پروسیس کو بیک کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہنا شروع ہو گیا جی یہ بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ سپن ڈاکٹرنگ ایسی ہوئی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چند یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ کا ایجنڈا وہ یہاں میڈیا کے اوپر لاتے ہیں۔ آج آپ ایک مین اخبار کے فرنٹ پیج پہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ حکیم اللہ پی ٹی آئی کا تھا، یہ فرنٹ پیج پہ اخبار پہ لکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر ہے وہ۔ تو شرم کی بات یہ ہے کہ کیا وہ پارٹی جو کہ امن چاہتی ہے اور پیس پروسیس کو بیک کرنا چاہتی ہے، اور جو ساری پارٹیز کرتی ہیں، کیا وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ملیٹنٹس یا ٹیررسٹ کو بیک کر رہی ہیں؟ یہ اسی طرح ہی کہنا ہے کہ اوباما نے جب سے قطر میں آفس کھلوایا طالبان کا، وہ ملا عمر کا حمایتی ہو گیا ہے۔ یہ تو یہی بات ہوگی کہنے کی، یا یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس آج کل، اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کر رہا ہے، ہمیں ہندوستان سے دوستی کرنی چاہیے، امن کی عائشہ کا پورا ایک کیمپین چلی ہوئی ہے، کیا اس کا مطلب کہ وہ نریندر مودی کے سپورٹر ہو گئے ہیں؟ یعنی یہ کیا انالوجی ڈرا کی جا رہی ہے کہ ہمارے منہ بند کروانے کے لیے سپن ڈاکٹرنگ ہو رہی ہے، کہ بجائے یہ کہ کہیں کہ ایک پیس پروسیس کو سیبوٹاج کیا گیا اور سب کے سامنے ہوا ہے، بجائے یہ کہنے کے الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ پیس پروسیس کے ساتھ ہیں وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہا ہے،
पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि जो जंग इस मुल्क में, जो हालात हैं आज पाकिस्तान में, मैं कर्जे देख रहा था कि हमारे जो 7 ट्रिलियन रुपए से कर्जे आज 15 ट्रिलियन रुपए पे पहुंच गए 5.5 सालों में। यानी सारी पाकिस्तान की तारीख में कर्जा तकरीबन 7 ट्रिलियन का था, आज 15 ट्रिलियन पे पहुंच गया। इनकी किस्तें देने में सारी, हमारा जो सारा टैक्स का रेवेन्यू सारी किस्तें देने में जा रहा है। हम कैसे अपने, यानी अवाम पे कैसा पैसा खर्च कर सकते हैं? जो बिजली की कीमतें हैं आज, वो किसी टाइम पे भी लोग सड़कों के ऊपर आ सकते हैं जो उनको बिल मिले। तो बजाय ये कि हम कोशिश करें कि अमन होगा तो बाकी चीजें ठीक होंगी, यहां वो लोग हैं जो लोग अमन चाहते हैं उनको तनकीद कर रहे हैं, और यानी कि मतलब ये कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें। वो तो 9 साल से हो रहे हैं। तो पहले तो मैं ये चाहता था कि सारी कौम एक पेज पे हो। आज जो हालात हैं हमारे लिए, शायद पाकिस्तान की तारीख के लिए ये सबसे मुश्किल टाइम है। इसलिए हमने हर चीज पे आप देख लें गवर्नमेंट की सपोर्ट की है। बड़े हमारे इख्तलाफात हैं, हमने पूरी उनकी सपोर्ट की, इसलिए कि कौम इकट्ठी हो, पहले अपने ये इश्यूज हल करें। अब इश्यू ये आ गया है कि अब आगे कैसे चलें। ड्रोन अटैक जब तक होंगे, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है, तब तक तो बातचीत अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो ड्रोन अटैक कैसे रोकेंगे? और मैं ये आप कहना चाहता हूं कि अगर हम सब इकट्ठे हों और एक बड़ा स्ट्रांग सारी कौम से प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर लीड करते, तो अमेरिकनों को रिस्पॉन्ड करना पड़ना था। अभी तक मैं हैरान हूं कि उन्होंने क्या प्रोटेस्ट, वही प्रोटेस्ट किया कि जी हकीमुल्लाह ने अमेरिकन फौजी मारने में, एक उधर से आया है, बजाय ये माफी मांगने के कि हकीमुल्लाह ने अमेरिकी फौजी मारे थे। तो मुल्ला उमर ने तो ज्यादा अमेरिकी फौजी मरवाए हैं, उससे क्यों बात कर रहे हैं वो? इसलिए मैं पाकिस्तानी कौम से जो एक्सपेक्ट करता हूं कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर, और ऐसे प्रोटेस्ट ही करना चाहिए जिस तरह हमने अभी प्रोटेस्ट किया। मैं ये चाहता हूं कि हमारी कौम एक बने और एक ऐसा यहां पाकिस्तान में मुजाहरा हो ताकि वो हमें ये प्लेज दें कि ड्रोन अटैक्स वो पाकिस्तान में नहीं करेंगे। मैं स्पीकर साहब, मैं ये समझता हूं कि जो कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपने लोगों का ध्यान रखती, दुनिया उस कौम की ना इज्जत करती है ना उनके लोगों का ध्यान रखती है। यही पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पिछली पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुई, यूनानिमस हुआ कि जनाब ड्रोन अटैक्स अगर हुए तो हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे। उसी दिन शाम को ड्रोन अटैक हो गया, कुछ नहीं किया उन्होंने भी। हमें फिर से मैं कहता हूं कि इतनी गुलामों की तरह हमें देखा कि कोई परवाह ही नहीं की कि एक मुल्क की इलेक्टेड पार्लियामेंट फैसला कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट का अप्रैल के अंदर फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने पॉलिटिकल एजेंट ने आके फिगर्स दी कि तकरीबन 1500 सिविलियंस मर चुके हैं वजीरिस्तान में। इमरान खान कौमी असेंबली में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता